بھی بے چین آنکھوں میں آ جاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ ارے وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، ارے وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر سمندر رقص کرتا ہے۔ ارے وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کیوں کہ ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رقص کرتا ہے۔ ارے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی سب سے والا والا، ہمارا نبی، ارے سب سے والا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے۔ سنیے گا، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ ارے زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتا، جب محمد کا کلندر تڑپ کر رقص کرتا ہے۔ ارے لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، ارے لگی ہے یہ بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی کہ جس کے نام لے لے کر یہ قادری رقص کرتا ہے۔ فرمایا یہ کیسی بھیڑ لگی ہے اس کے گرد فرشتوں کی، یہ کیسی بھیڑ لگی ہے اس کے گرد فرشتوں کی کہ جس کا نام لے لے کر یہ قادری رقص کرتا ہے۔ اب میں ناطق رسول مقبول علیہ السلام کے لیے اپنے قوم کے عظیم صنعت رسول بلبل باقی مدینہ کے مستعد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق رسول مقبول پیش فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب غلام مصطفیٰ صاحب کو، آپ تشریف لائیں اور ناطق رسول مقبول علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دینا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ نعرہ سن کے اتنی آہستہ آواز نہیں ہونی چاہیے، یہ نعرہ تو ہمارے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 ماہ کے بچے کے دل میں بھی ڈالے گئے ہیں، اور آپ اتنی آہستہ سے اس نعرے کا جواب دے رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ Amen.
حبیب اللہ نبی کو لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرت طیبہ میں یاد بن کر جو ہجرت طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرت طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی نگر پر جو ذکر ہے بے مثال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو رب امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو رب امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرت طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرت طیبہ میں یاد بن کر مل کے پڑھیں خیال آیا کمال آیا اور غرور مولا کا تور تالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور مولا کا تور تالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا
عظیم و بالا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو
علیہ السلام بارک علیہ نسمی نات پیش فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذوق و سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ شان رب کو نکھار دیتا ہوں، شان رب کو نکھار دیتا ہوں، جو وقت ملے گزار دیتا ہوں، ارے شان رب کو نکھار دیتا ہوں، جو وقت ملے گزار دیتا ہوں، ارے شان رب کو نکھار دیتا ہوں، جو وقت ملے گزار دیتا ہوں۔ جب بھی مشکلوں میں آن گھیرا ہے، جب بھی مشکلوں میں آن گھیرا ہے، یا نبی پکار لیتا ہوں۔ جب بھی مشکلوں میں آن گھیرا ہے، یا نبی پکار لیتا ہوں۔ اب میں نے نعرے لگوانے ہیں، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا نبی کہنا ہے۔ ارے قرآن میں آیا یا نبی، جب آیا کا لفظ سننا ہے تو یا نبی کہنا ہے۔ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، رب فرمایا، رب فرمایا، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، ارے صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، علی کا نعرہ، علی کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ۔ صدیق سے پوچھا، صدیق سے پوچھا، صداقت والی، صدیق سے پوچھا، صداقت والی، عمر سے پوچھا، عمر سے پوچھا، عدالت والی، عمر سے پوچھا، عدالت والی، عثمان سے پوچھا، عثمان سے پوچھا، سخاوت والی، عثمان سے پوچھا، سخاوت والی، ارے علی سے پوچھا، شجاعت والی، علی سے پوچھا، شجاعت والی۔ دوسری پھر کوئی کام کیتا ہے جتنے میں غصہ ہو گیا، کہ اگر ہیپر کام ہو گیا تو پھر خراب ہونا اے چنگی گل ہے۔ بارو نقیب آئے تو تسی جنا نا ادا تک گھنٹے روٹے کرو خدا نے استقبال کر دے تے گھر دے بندے تے تسی نے بھی قدر نہیں کر دی، نالے تے جواب دے رہی ہے یار میرے واسطے جواب دینا، حضور واسطے بیٹھے ہو اپنا وقت کٹ کے آئے سی تہاڈا بڑا ادب کر لیں، لیکن تسی بھی ساڈے نال تھوڑی جی جناب شفقت فرماؤ، مہربانی تہاڈی جہاں جس آ گئے ہیں تسی بھی قدر کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ شان رب کو نکھار دیتا ہوں، شان رب کو نکھار دیتا ہوں، ارے شان رب کو نکھار دیتا ہوں، جو وقت ملے گزار دیتا ہوں، شان رب کو نکھار دیتا ہوں، جو وقت ملے گزار دیتا ہوں۔ جب بھی مشکلوں میں آن دیرا ہے، جب بھی مشکلوں میں آن دیرا ہے، یا نبی پکار دیتا ہوں، جب بھی مشکلوں میں آن دیرا ہے، یا نبی پکار دیتا ہوں۔ کیوں یا نبی پکارتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں یا نبی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا سنو تب تو یا نبی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تب تو تاج و قلم نبی کا ہے، تب تو تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم میرے نبی کا ہے، تب تو تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہے، ارے اس کی آنکھیں نم ہے، جن آنکھوں میں نم نبی کا ہے، ارے خدا کے راز معراج کی رات جاؤ، خدا کے راز معراج کی رات جاؤ، خدا کے راز معراج کی رات جاؤ۔ کائنات کے سینے میں، کائنات کے سینے میں دم میرے نبی کا ہے، ارے کائنات کے سینے میں یہ دم میرے نبی کا ہے، ارے پوچھنی ہے میرے نبی کی شان، احترام لے کے جانا ہے انہاں واسطے جڑے لیٹا سی اپنے گھر چلانے لیکن درد انہاں دے سینیاں سے ہوتی ہے، انہاں جا کے ہم نے ان کو جا کے
قبله قريبا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پاک ہے وہ ذات جس کو سیر کروائی رات کے قلیل حصے میں، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، فرمایا رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر میرے نبی پہلے آسمان پہ لیں گے، میرے نبی دوسرے آسمان پہ لیں گے، میرے نبی تیسرے آسمان پہ لیں گے، میرے نبی چوتھے آسمان پہ لیں گے، میرے نبی پانچویں آسمان پہ ٹھہر نہیں گے، میرے نبی چھٹے آسمان پہ ٹھہر نہیں گے، ساتویں آسمان پہ ٹھہر نہیں گے۔ سنو 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 میرے دوستو، میرے نبی ساتوں آسمان سے اوپر عرش معلا سے اوپر سجدہ پہ جبریل پہ ٹھہر گیا۔ جبریل کہنے لگا مولا جہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، جہاں سے آگے آپ نے خود جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے نبی ساتوں آسمان سے آگے، میرے نبی سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے عرش معلا سے پہنچے۔ میں نے کہا ارے تم کہتے ہو نبی کا مینار کیوں بناتے ہو؟ میں نے کہا تم کہتے ہو ہم جو نبی کی نالائن والی ٹوپی اپنے سر پہ پہنتے ہیں ان کو اس سے بھی درد ہوتی ہے کہ نبی کی نالائن ہے اس کو سر پہ کیوں سجاتے ہو؟ میں نے کہا تو جا کے عرش معلا سے پوچھنا کہ میرے نبی عرش معلا سے کیسے آگے چلے گئے؟ ارے تم سنی پہ سے اعتراض کرتے ہو وہ نالائن کو سر پہ کیوں سجاتا ہے؟ لیکن نالائن نہیں، جو نبی اس نالائن کی نسبت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالائن سے ملتی ہے، یہ وہ نالائن نہیں، اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نالائن ہے جو نبی کا نالائن ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ نالائن ہے جس کی نسبت میرے نبی کی نالائن سے ملتی ہے۔ ارے نالائن وہ ہے جو میرے نبی کے قدموں میں جو پہنی جاتی ہے، یہ وہ نالائن ہے جو میرے نبی کے قدموں میں پہنی جاتی ہے، ہم اس کو اپنے سروں کے اوپر سجا لیتے ہیں۔ ارے بدبختہ ذرا سوچتے تھے، تیرے سنی ایسی محبت کرتے ہیں، تیرے سنی ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ نبی کی نالائن کو جو نبی کے پاؤں مبارک میں پہنی جاتی ہے اس کو اپنے سروں کے اوپر سوار کر دیتے ہیں۔ ارے جو سنی نبی کی نالائن کو سر پہ سوار سکتا ہے وہ کچھ وقت کو زمین میں نکال سکتا ہے۔ سنی بیٹھے ہو بولے میں نے کہا تو کہتا ہے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تجھے پتا بھی نہیں کہ محبوب کو محبوب ہے، جو محبوب خدا ہے، جو محبوب کو محبوب ہے، جو محبوب خدا ہے۔ ارے میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے لے کر عیسیٰ تک ایسا محبوب کوئی نہیں۔ ارے رب نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا اپنے مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کو بھیجا اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے۔ میں نے کہا تو اپنی زبان کو لگام کے اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، بدبختہ پہلے حدیثہ تو جان کر لے اسی کون لوگا یہ وہ سنی ہے جو زمین قادری مرنے کے بعد، یہ وہ سنی ہے جو زمین قادری مرنے کے بعد ارے ہمارا تو لاچا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں نے کہا ہمارا تو لاچا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب میں اپنے علاقے کے عظیم عالم نبی فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا قاصد علی اطاری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی مدح حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ زوردار نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیجیے تاکہ آپ کے نعروں سے ہونا کچھ نہیں، آپ نعرے سامنے لگوائیں گے، یہ جو آئے بیٹھے تو نہیں چلے جانا، لیکن جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ غیروں کے لیے اتنا ذوق ہے اپنوں کے لیے کوئی محبت نہیں، پھر دل کے اندر درد ہوتا ہے۔ اس لیے درد نہیں دینا کیونکہ آپ کے وہ وسیم ہیں جو آپ کے علاقے کے ہیں، ان کی قدر کرو۔ دیکھو نا خواجہ حسین نقوی صاحب جب دنیا کے اندر تھے وہ سارے کہتے تھے کہ بابا بڑا سخت ہے، کہ بابا بڑا سخت ہے، کہ بات بڑی سخت کرتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے ہر عقیدے کا بندہ میں نے اپنی اس گناہگار آنکھوں سے دیکھا مینار پاکستان کے اندر ہر عقیدہ رکھنے والا بندہ وہاں پہ موجود تھا۔ وہ کہتا کیا تھا؟ ارے وہ دیکھو آج کے رسول کا جلوہ جا رہا ہے،
کہتے ہو کہ عاشق رسول چلے گئے ہیں، اس لیے آپ کو میں پہلے سے فکر مند کر رہا ہوں کہ آج ہی ان کی قدر کر دو، ایسے عمل عالم کے ساتھ میں نہ ملیں گے، اس پور فتن دور کے اندر ڈھونڈنے بھی جاؤ گے تو ساتھ بھی نہ ملیں گے، آج موجود ہیں اس لیے ان کی قدر کر دو، اس لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت صاحب کا استقبال کرنا ہے تاکہ آپ کا دل پوچھو کہ میرے لوگ کہاں ہے، میرے سے محبت کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرتضی، سرکار کی آمد، زندار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جناب آج کے نبی فاضل حضرت عالم مولانا قاسم علی عطار صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لنا واسجد فقري الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بھول گئی اس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے دلوں کا دوبر ہے آب حیات، ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء کا دیدار، تاجداروں کا آقا ہے ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا متحدی دیتے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور کو دو شافعی یوم النشور، نبی رحمت، شفیع امت، نانائے حسنین، تاجدار کونین،
حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بابرکت اور رونق محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس جسو رام گاؤں میں یہ پورا ماہ جو ہے وہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور یہ صرف راتوں کو نہیں بلکہ دن کو بھی جو ہے وہ محفلیں منائی جاتی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے عشق کے لیے حضور کی محبت کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ جو بندہ حضور کا میلاد مناتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے جو حضور کی محفل مناتا ہے اور حضور کی محفل میں شرکت کرتا ہے۔ میں اس لائق تو نہیں ہے کہ علماء کرام کی جو ہے وہ موجودگی میں کچھ جو ہے بولوں، لیکن بطور جو ہے وہ ایک شگرد کے جو ہے وہ سبق سنانے کی حیثیت سے انشاءاللہ میں کچھ جو ہے وہ بیان کروں گا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے گاؤں کے علماء کرام یہ بھی جو ہے وہ اپنا وقت دیتے ہیں، رات کو بھی جو ہے وہ محفلوں میں جو ہے وہ اپنا وقت دیتے ہیں اور دن کو بھی جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کا سایہ عطا دے، ہم پر جو ہے قائم و دائم فرمائے، اور جو عاشق رسول جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محفل میں آتا ہے اللہ پاک سب کا آنا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ میں جو ہے وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، تو باتیں جو ہے وہ توجہ سے سننی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر، حضور علیہ السلام کی شان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ 30 پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے جو ہے وہ بعض کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ نبی ہونے میں سب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں برابر ہیں۔ نبی ہونے میں سب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو سب پر زیادہ درجہ عطا فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہم مناتے ہیں، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار میلاد کی تاریخ جو ہے وہ حضور کی وہ 8 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا نہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ فتاوی رضویہ سے جو ہے وہ یہ ان کا قول دکھایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ روایت لائے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو ہے حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ اب جمہور علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو منایا جاتا ہے، اور عرب و ممالک میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا جو میلاد منایا جاتا ہے، جو حضور کی ولادت کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو منانا چاہیے، 8 تاریخ ہے، تم ایسے ہی 12 ربیع الاول شریف کا دن مناتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول شریف کو مناتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہم ان کے آنے کی، ان کی آمد کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب علیہ السلام عطا فرمایا ہے۔ ہم 12 تاریخ کو خوشی منا کر اظہار کرتے ہیں، تم 8 تاریخ کو ہی خوشی مناؤ، تم 8 تاریخ کو ہی خوشی مناؤ، اور ہمیں کہو کہ ہم 8 تاریخ کو خوشی مناتے ہیں، تو کوئی بھی جو ہے وہ خوشی منانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ طرح طرح کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ گھڑیاں لگا رہے ہیں، یہ جو ہے وہ لائٹیں لگا رہے ہیں، نبی اللہ کے جو ہے وہ معاذ اللہ آئے دنیا سے چلے گئے، نبی معاذ اللہ مار کے مٹ گئے،
اور نہ نبی سنتا ہے نہ نبی جانتا ہے، مان ایسے عقیدے رکھنے یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ جیسے دنیا میں تشریف فرما تھے، اپنی حیات مبارکہ میں وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، ایسے ہی وہ اگر قبروں میں چلے گئے ہیں تو پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ کے بعد جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کو لیلۃ التعریس بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو فجر کی نماز میں جو ہے وہ کچھ وقت باقی رہ گیا ٹائم شروع ہونے میں، تو کچھ صحابہ کرام نے دعا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے میں تھوڑا وقت رہ گیا، تم جاگ لو، نماز پڑھ اس کے بعد آرام کر لینا۔ لیکن صحابہ کرام نے سے چند جو ہے عرض کیا، اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما دیجیے کہ ہم جو ہے وہ آرام کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض ہے کہ آپ سارے صحابہ کو اجازت دے دیں کہ یہ آرام فرما لیں، میں جو ہے اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں یہ ڈیوٹی سر انجام دوں گا کہ میں سارے صحابہ کو جو ہے وہ جگا دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال تم بھی سو جاؤ، کیا فرمایا بلال تم بھی سو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام بھی آرام فرمانے لگے کہ آپ کی بھی جو ہے وہ آنکھ مبارک لگ گئی۔ اب جب صبح اٹھے ہیں تو سورج جو ہے وہ بلند ہو چکا ہے، نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ جا کے حضور علیہ السلام نے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اذان پڑھو، نماز پڑھائیں۔ کہ نماز یہ تھی، یہ نہ کہ کہے کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ بھائی سورج چڑھ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ چلو بھائی بلال اذان پڑھو ہم نماز پڑھائیں، بلکہ اس میں بھی حکمت تھی کہ میری آنے والی امت میں اگر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ یا بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے، وہ سوئے رہتے ہیں، تب وہ کیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ مسئلہ گزار کرنا تھا کہ اگر سوئے رہو تو اٹھ جاؤ، اس کے بعد بھی نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے نماز پڑھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے ایسی نیند جو حضور نے فرمایا کہ بلال تم بھی سو جاؤ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں۔ کیوں کہ حضرت بلال بھی جانتے ہیں، صحابہ بھی جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ بات ہوتا رہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اگر فرماتے دن کو رات کو رات کو دن کو یہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ آج صحابہ کی نماز رہ جائے گی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوئے رہ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ نماز رو ادا کرو۔ بس یہی نہیں ہے بلکہ بخاری شریف میں جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 632 پر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی، آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھ کر نا نورانی چہرہ، صحابہ کرام علیہ الرضوان جو وہ کہتے ہیں جان دیتے تھے کہ حضور کا چہرہ کیا بتا رہا ہے، کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ جو ہے متغیر ہے، بدلا ہوا ہے، محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوگی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کے لیے کچھ کھانا تیار کرو اور ان کو ان کی بارگاہ میں بھیج دو۔
سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے لیے کچھ کھانا تیار کرتی ہے، اپنے غلام کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کھانے کو لے جاؤ۔ جب سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام حضور کی بارگاہ میں وہ کھانا تھوڑا سا لے کر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے غلام اس کھانے کو واپس لے جاؤ، اس کھانے کو واپس لے جاؤ۔ ہم سلیم کے گھر کو بھی تشریف لاتے ہیں، ہم سلیم کے گھر پوری تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو سلیم کے گھر چلے، ابو طلحہ نے جو ہے وہ کھانا دلوا کر بھیجا ہے، چلو ان کے گھر جا کر جو ہے کھانا کھاتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام صحابہ امام کو لے کر جو ہے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کھانا تو تھوڑا سا بنایا تھا، لیکن یہ محبوب علیہ السلام اپنے دیگر صحابہ کو بھی لے کر جو ہے وہ تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیم، اے ابو طلحہ، تم گھبراؤ نہیں، تم جو ہے وہ کھانا بنانا ہے، جب کھانا بنانا شروع کرنا ہے تو اس کی انڈیا جو ہے وہ چولہے پر ہی رہنے دینی ہے، انڈیا چولہے پر ہی رہنے دینی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر آٹے میں بھی ملا دیا اور اس انڈیا میں بھی ملا دیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے سلیم سے عرض کیا کہ کیا ہم جو کھانا شروع کریں؟ انہوں نے اجازت دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے 10 صحابہ کے لیے اجازت مانگی، انہوں نے 10 صحابہ کو اجازت دی، 10 آئے کھانا کھایا، سیر ہو گئے، چلے گئے، پھر 10 کے لیے اجازت مانگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ 10 آئے، 10 نے کھانا کھایا، سیر ہو گئے، پھر چلے گئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بلایا، 10 نے کھایا، 10 نے جو ہے سیر ہو کر کھایا، 10 چلے گئے۔ روایت میں ہے کہ سب اونا او سمان اونا کہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ صحابہ تھے، وہ 70 یا 80 تھے کہ کھانا سب نے کھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی کھایا، سلیم نے بھی کھایا، ابو طلحہ نے بھی کھایا، لیکن کھانا جو ہے وہ کچھ بھی کم نہیں ہوا، کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ محبوب علیہ السلام ہے تو جانتے ہیں کہ یہ جو کھانا بنا ہے یہ سارے صحابہ کو کفایت پڑ جائے گا۔ اور پھر اس میں میرے آقا علیہ السلام کا کمال ہی کمال ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو حضور پر قرآن اوپر ہے بندہ پڑھے اس طرح کہ سارا قرآن جو ہے وہ حضور کی نعت ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی شان میں سارا قرآن اتارا ہے۔ کہیں جو ہے وہ دعا ہے، لیل ہے، کہیں جو ہے وہ علم نشرح صدرک، یعنی سارا قرآن ہی حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار جو ہے وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے صفحہ نمبر 15 کہ پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا جو ہے وہ پھول بھڑکتی ہوئی آئی ہے، یعنی جس سے بندہ کہتا نا لوٹ پوٹ ہو رہا ہے بندہ، تو ایسے ایسے ہو کر وہ حضور علیہ السلام کے قدموں پر گرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ پتہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ دیکھیں حضور جو ہے وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی بولیاں، پرندوں کی بھی بولیاں جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ یہ چڑیا بلا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا کوئی غلام جو ہے وہ میرے بچے اٹھا کر لے آیا ہے، مجھے بچے واپس مار دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس چڑیا کے بچے اٹھا کر لایا ہے اس چڑیا کو واپس کر دو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ چیونٹیوں کی بل پر جو ہے وہ کسی نے آگ لگا دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا کہ نہیں یہ ایسا کام کرنا ہمارے لائق نہیں ہے، ہمیں یہ حکم نہیں ہے، عذاب جو آگ کا ہے وہ صرف اللہ ہی جو ہے وہ دے گا۔ اور اسی ابو داؤد شریف کی ایک روایت صفحہ نمبر 17 ہے اور یہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ 17 رمضان کو ہوا، تو میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر میں جس نے جہاں مرنا تھا، قافلے میں جہاں مرنا تھا وہاں میرے آقا علیہ السلام نے نشانیاں لگائی، قال ھذا مسا فلان قدم، فرمایا یہ وہ جگہ ہے
وقال هذا مسجد فلان غدن، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلان کافر کل مرے گا. وقال هذا مسجد فلان غدن، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلان کافر کل مرے گا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب غزوہ بدر ہوا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمود علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلان کافر یہاں مرے گا، فلان کافر یہاں مرے گا، ایک جو ہے وہ بلشت اور ایک جو ہے بلشت کی جگہ کے برابر بھی فرق نہیں پڑا جہاں حضور نے فرمایا بائیں کافر کا. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی جو ہے وہ یہ نقشہ بیان فرما دیا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری اللہ سے خدایا حضور جانتے ہیں. یہی نہیں بلکہ بخاری شریف میں کتاب المغازی غزوہ خندق والے باب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ خندق ہوتی جا رہی ہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان ایک چٹان بہت بڑی ہے جسے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹوٹتی نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں جا رہی، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے غزوہ خندق کے پتھر کھود رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے لیکن میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا وہ یدنگا والا ہاتھ مبارک اٹھایا، اس چٹان پر جو ہے وہ آپ نے زہر ماری، وہ چٹان جو ہے وہ ریزے ریزے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج حضور علیہ السلام کی دعوت کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضور کو جو ہے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں. کیا عرض کیا ہے حضور میرے گھر تشریف لائیں. ہمیں بھی عرض کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی گھر مقدس سواریے، ہمارے بھی گھروں میں تشریف لائیے. تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ حضور کے لیے گھر کو کھانا تیار کرو. میں نے حضور کو عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے اور چند صحابہ کو بھی لے کر آئیے، ہم تھوڑا سا کھانا تیار کرتے ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ عرض کیا کہ حضور تھوڑے سے بندے لے کر آئیے گا، کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے اور تھوڑے بندوں کے لیے تیار کیا. میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی سارے بندوں والو جابر نے ہماری دعوت کی ہے اس کے گھر کھانے کے لیے چلو. حضور نے کیا فرمایا کہ جابر نے ہمارے لیے دعوت کی ہے چلو سارے حضرت جابر کے گھر چلو. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ دور پر تشریف لے عرض کیا کہ جو ہے گھر میں کہا کہ حضور صرف چند صحابہ کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے سارے وہاں کام کر رہے ہیں سب کو حضور نے حکم دیا چلو جابر کے گھر کھانے کی دعوت انہوں نے دی ہے. اب پریشان ہو نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس رب نے مجھے بنایا ہے اس رب نے میرے لیے ساری کائنات کو بھی بنایا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عبداللہ نے فرمایا زمین میں زمان تمہارے لیے، بقیہ مکان تمہارے لیے، چنی کا جلال تمہارے لیے، بلے تو جہان تمہارے لیے. تمہاری جنت تمہاری مدد تمہاری مدد زمینوں پر سما کا سبب شکن اندر تمہارے لیے. رسالت کن امامت کن سیادت کن ولایت کن حکومت کن خدا کے یہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا پہلے ہوں کو پھینک دیا یہ کعبہ تمہارے لیے.
السلام نے اس کھوے ہوئے آدمی پہ اپنا جو پہ ڈال دیا. پھر آقا علیہ السلام کے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے صحابہ تھوڑے کر کے آتے جاؤ آگے چلے جاؤ تھوڑے کر کے آؤ کھانا کھا کے چلے جاؤ. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چند صحابہ آتے گئے دو صحابہ آتے گئے کھانا کھاتے گئے کھانے کھاتے گئے جو بھی آیا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے کوئی بھوکا نہیں رہتا کیونکہ یہ وہ بات کا ہے جہاں وہ بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے. رب ہے وہ دیے واسطے جس اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی عطا سے بھر بھر کر کھلاتے ہیں دلاتے ہیں. ارے یہ تو دنیا میں حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے غلاموں کی مدد کر رہے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 1000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو سارے پیٹ بھر کر کھانا کھا گئے لیکن کھانا پھر بھی بچا کھانا پھر بھی بچا ہوا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہا. نبی پاک علیہ السلام یہ تو ہے کہ جب ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے. شرح جامع ترمذی شریف یہ ترمذی شریف کی شرح ہے. اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 1015 صفحہ نمبر 1000 سارے بول رہے ہیں 1015 ایک عربی ہے ان کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. جب آ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے. اب دیکھیے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں جانا شرک کی تعریف کیا ہے. شرک کی تعریف جو سادی سمپل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرانا. اب ہم جو ہیں وہ ہم اللہ کے محبوبوں کو اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اولیاء صحابہ تمام جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں. اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ دنیا سے پردہ فرما کے واپس چلا جاؤ یہ تو قبر میں چلے گئے ہیں اس سے کیسے مانگو یہ تو سنتے نہیں ہیں یہ تو مجھے دیکھتے رہے. نہیں ایسا عقیدہ نہیں صحابی کا. صحابی رسول بھی جانتے ہیں کہ جن کے لیے میں آیا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں. صحابی رسول نے قبر انور کے پاس ہی کھڑے ہو کر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب بھی عطا فرمایا. یہ محبوب علیہ السلام ہے کہ جو واقعی جو ہے وہ اگر بندہ دل سے حضور کو جو ہے وہ یاد کرے تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں. حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ بارگاہ میں ایک مجذوب رہا کرتا تھا. وہ مجذوب بولتے ہیں کہ جسے جب بھی کوئی نیکی کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لیتا. اب وہ مجذوب رہتا تھا. مجذوب کیا کرتا وہ کہتا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ زمین پر تو مانتا ہوں کہ ساری زمین پر میرے آقا علیہ السلام کی حکومت ہے لیکن میں آسمانوں پر نہیں مانتا کہ حضور کی آسمانوں پر بھی حکومت ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آتی ہے یہ نہیں ہے یعنی کہ عقل اس بات کو مانتی ہے. بھائی عشق کے آگے عقل نہیں دیکھی جاتی ہے. عشق کے آگے عقل نہیں دیکھی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں میرے آقا علیہ السلام کی عرشوں پر بھی حکومت ہے. اور وہ مجذوب جو ہے چلا گیا. جب وہ مجذوب چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہزاد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ چھت سے نیچے تشریف فرما ہو گئے. ٹھیک ہے آپ کی والدہ بھی موجود ہیں
وہ کہتی ہیں کہ احمد رضا دیکھ لو وہ مجذوب شاید بد دعا دے کر گیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارا شہزادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. میرے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی نظر عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں والدہ گھبرائیے مت، میرے شہزادے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب واقعی دیکھا تو مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات سنی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والدہ کی بات میں عرض کرتے ہیں کہ امی جان ایک شہزادہ چھت سے گرا ہے، ابھی سے کچھ ہوا نہیں ہے، آپ گھبرا گئی ہیں. اگر میرے ہزار مصطفیٰ رضا بھی ہو تو میں حضور کی بارگاہ میں سب کو قربان کرنے پر تیار ہوں. لیکن محبوب علیہ السلام کی حکومت جس طرح زمین پر ہے ایسے ہی آسمانوں پر ہے، اس بات کا انکار نہیں، میں اس بات کا انکار نہیں کروں گا. میں یہ بات کہوں گا کہ جیسے حضور کی حکومت زمین پر ہے ایسے ہی آسمان والوں پر بھی حضور کی حکومت ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں اطمینان پڑھا ہے. اس نے کہا کہ بھائی وہ میری تعریف میں کوئی سیدھا لکھ دو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی مطلب نہیں تیری تعریف کیسے کروں جب میں کھاتا ہی اسی کو ہوں، کھاتا ہی اسی کا ہوں جو ساری کائنات کو کھلانے والے. فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دور خالص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ گمان نہیں. کروں تیرے نام پہ کروڑوں جہاں، آتے ہیں کروں تیرے نام پہ ایک جان فدا، اگر ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی کرا، کروں کیا کروڑوں جہاں فدا. فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا ہم کھاتے ہیں انہیں کا پیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کسی اور کا کیوں جو ہے وہ گائیں، کسی اور کی تعریف کیوں کریں. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے گن گائیں، حضور کی نعتیں جو ہے وہ گائیں، حضور کی محفلیں بنائیں. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ اس حکم کی بھی بلا ملائے. کیونکہ یہ ترمذی شریف میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ موجود ہے، اور پھر نسائی شریف میں بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا تو عین الصلاۃ کہ نماز میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہمیں جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام کا یہ ذکر ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ ہر سال ہر قریب وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ یہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. انشاءاللہ ہم نے بھی حضور کی محفلیں مناتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی محفلیں سجانے، حضور کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد في شأن حبيبه مبدلا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. سارے باپ اور والدین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ العالمین وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا رحمۃ للعالمین. یہ سب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے حوالے کا کہ دنیا میں جو کام آیا اوکے سوکھے بھیجے اس کے فائدے سبھی کو بہتر یاد. لیکن کام آنے والی ذات جڑی ہے نا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات کہ محمد بھٹا ایک شاعر ہے اس نے بھی لکھا تھا کہ باغ کے اندر خزانے جو بال اٹھو گے اڑ کے 25 مال اٹھالیاں
جڑے کہتے سا منا کے نال تیرے اج اونا بھی باریاں نے جڑے ترستے سن نین دنے راتی اج اونا بھی بازیاں باریاں نے محمد ٹوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں صدیاں یاد کر قیامت کا دن ہے جڑا سب تو کٹھن ترین ہے سب تو کٹھن دن سب تو دشوار دن ہے لیکن اس دن بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نیڑے سب تو زیادہ وہی ہوئے گا جڑا دنیا تے کثرت ہر درود پڑھتا ہے دعا کر کے لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا سینے سے اس کے بعد انشاءاللہ نماز اثر کی معلومات ادا کرنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر محبت کا ذکر فرمایا محبت کس طرح ہوتی ہے اسی اپنے اندر دیکھیں کہ ساری محبت کس طرح ہے اور اللہ تعالیٰ نے محبت کا کیا تقاضا فرمایا اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے نام کس طرح محبت کی تابعین نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کس طرح محبت کی اور یہ کاملین نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کس طرح محبت کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ او ایمان والے جڑے اللہ نال شدید محبت کرتے سبحان اللہ شدید محبت دی تعریف ہے کہ بندہ اپنی مرضی چھڑ دے تے اپنے رب دی مرضی دے پیچھے چلے اے شدید محبت ہے اے نہیں کہ مرضی بندہ اپنی کرے آگے کہ اللہ نال محبت کرنا نیند بندہ اپنی پوری کرے فجر پہ اٹھے گا یا کہ اللہ نال محبت کرنا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال صحابہ کرام نے شدید محبت اس طرح کی ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا قربان کر ایسی شدید محبت کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا لیا کے سرکار نے کرنا چاہا حضرت سید عثمان مرمندی رحمت اللہ علیہ اصل نام تو ساڈا سید واقف نہ ہے جڑا آپ دا مشہور نام ہے وہ تو سید واقف سید عثمان مرمندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرد کلندر ہوئے انہاں دا لقب مشہور ہے سخی شہباز کلندر سخی شہباز کلندر آپ کا نام عثمان مرمندی آپ کو پوچھا حضور زکات کتنی دینی چاہیے آپ نے فرمایا 100% کتنی مدد کرنا کا حضور حکم تو 100% کا نہیں ہے 40% کا حکم ہے اسے 100% فرمایا آپ کو فرمایا کہ عشق طاقت دینی ہے نا محبت طاقت دینی ہے تو پھر 100% ہی دے جب شریعت کی پاسداری کر دیے تو پھر 40% لیکن دلیل کی ہے اس طرح میں جا کے ساری دیکھ جائے آپ کا دلیل صدیق اکبر دلیل صدیق اکبر نے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ایسی شدید محبت کی تھی ایسی شدید محبت کی تھی کہ سرکار سے مال طرف فرمایا کہ سارے لے آ کے قدمہ میں نچھاور کر مناسب بھی دیکھیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدبخت ہو جڑا اللہ کا نام لے کے مانگتا ہے مسائل آ جاتے ہیں مساجد کے آ کے سوال کرنا منع فرمایا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تسی مسجد طاقت پہ منگے نا کہ میرا فلانا بیمار ہے میں بیمار ہوں یا کسی کو چیز کو آج دے تو میں کوئی آگ کو سیتے لانا کر میں شہر کو آج دیئے تو میں جیڑا سنے وہ ایک ہوئے اللہ کر کے تینوں لبدا ہی نہ ساڑھے تو سارا کچھ ہی چاہتا نا کیا لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ کا نام ہے
بات کر رہے تو فرمایا اس کو بھی بڑا بدبخت ہے جڑا اللہ کا نام سن کے بھی نہیں دیتا، اس کو بھی بڑا بدبخت ہے۔ ہن اسی اس حدیث پاک کو اگے رکھیے، اسی دیکھیے کہ ساڈے دل وچ اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کے محبوب کی کتنی محبت۔ کیا دل لگیا ساڈا ہاتھ پوری جیب وچ چلا جاتا ہے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پہچان نصیب ہو گئے کہ میرے اندر ایمان خالص ہے، فرمایا جو خرچ کرنے لگیا بے دریغ خرچ کرتے تے سجدہ کرنے لگیا بغیر سوچے سجدہ کر لے، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اندر ایمان ہے۔ ایمان والا کے فرض ہے نا، اللہ کی راہ سے خرچ کرنا، خرچ کے اللہ کی راہ سے کرنا ہے۔ تو جی اللہ کی راہ واسطے ہوئے تو پھر اسی بندہ نہ دیکھیے کہ فلانا بندہ ہے جو کہ مسیح صاحب پیسے نہیں دے دے، فلانے چودھری صاحب ہوتے موجود نے اسی مسیح پیسے نہیں دے دے، تو ساڈی اللہ کا محبت ہے نہ کہ دینا اللہ کی راہ تے رکھنا بندے کو کہ فلانا بندہ ہوتا ہے زیادہ سے پیسے نہیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بغیر سوچے اور سمجھے کرے، پھر اللہ اس کے رسول کے نال شدید محبت دے۔ اسی طرح آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت جنہوں نے شدید کی ہے، آج بھی نام باقی ہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسی شدید محبت ہے۔ آج کیسی بغیر قابو کوئی درس نہیں سوتے توڑ کے چلے گئے جناب علی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو کیسی شدید ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محبت کیسی ہے، 38 سال مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے ہیں، 38 سال مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے درس دیتا ہے، کس اہتمام کا درس دیتا ہے۔ آپ نے خوشبو سلگانی پہلے، خوشبو لگانی اور اپنا چہرہ مبارک سرکار کے روزہ پاک کر کے بیٹھنا، چہرہ مبارک روزہ والا کر کے بیٹھنا، اور جدو بھی حدیث پاک بیان کرنے لگنا کہنا کالا ہاں صاحب المزار، اس صاحب المزار نے بتایا ایک دن آپ کی بیٹی ہوگی بیمار، بیٹی آپ کی ہوگی بیمار، کیا آپ سے آئی ہے کہ جناب بچی بیمار ہے تیرا کوئی دعا کاروں کو لاؤ تو نہ کہ پوگی جائے، آپ کا محبت ہے تو ساڑی بھی اولاد بیمار ہوتی ہے، ساڑی مالا ذکر چلے جاتے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہے تو کیسی ہے، فرمایا ایک جان کی خاطر 500 جانوں میں حدیث پاک کو محروم نہیں کر سکتا۔ آپ کے شکیل دار کے بیٹھتے درس حدیث سنتے سن، فرمایا انتظام کی خاطر میں 500 جانا ہوں حدیث رسول کو محروم نہیں کرتا چاہتا۔ آپ چھوڑ کے آ کے درس حدیث شروع فرمایا، پھر اتنی محبت درس حدیث شریف کر ایک بار حدیث پاک بیان کرنے میں چہرہ سرخ ہو گیا، پھر آپ نے حدیث پاک جاری رکھی، پھر تھوڑی دیر بعد چہرہ سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ کئی بار آپ کا چہرہ سرخ ہویا، حدیث پاک کو مکمل کر نہیں تو فرمایا شکیل کو بلا کے میرے کان کو بیت کیے، دیکھے کہ بچھو، فرمایا 8 وادی میں ڈانگ مارے میں حدیث پاک بھی کر دی۔ یہ محبت ہے جنہوں نے خالص شدید محبت کی تھی اللہ رسول کے نال، اللہ تعالیٰ نے انہوں درجات بھی کیسے عطا فرمائے نے، قیامت تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام باقی رہے گا، کیونکہ حدیث پاک کے نال محبت کی تھی اور حدیث کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے بیٹی کو بیمار چھوڑ کے حدیث پاک پڑھانا شروع کر دی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے شفا عطا فرمائی، اللہ نے شدید محبت کی تھی اللہ رسول نال۔ آخری حدیث پاک بیان کر کے ختم کرنے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، رسول حدیث پاک بخاری شریف کی کتاب الوضو پہلی جلد کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا وضو فرمان تو پہلے کلی فرمائی نا کہ صحابہ نے اپنی تلیاں سے پانی چھوڑ دیا،
گلیاں سے پانی اٹھا کے صحابہ نے اپنے چہرے آتے اپنے سینیاں سے بھریا جی تو نارا دیا کہ صحابہ رسول کی تلی سے پانی لگ رہا ہے اس تلی سے ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر ماریا پھر سرکار نے جو اپنا ناک مبارک سے پانی ڈالیا کہ صحابہ نے وہ بھی اپنی تلیاں پہ اٹھایا حتیٰ کہ سرکار نے اپنے ناک مبارک اور کمر مبارک نکالی صحابہ نے وہ بھی اپنی تلیاں پہ اٹھایا وضو فرمایا سارا پانی صحابہ نے اپنی تلیاں پہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ اپنے سینے پہ مریا سرکار نے سوال ارشاد فرمایا صحابہ ہمیں اس چیز کا کنے حکم دیتا ہے ہمیں اس چیز کا کنے حکم دیتا ہے کہ اسی اللہ رسول کا محبت کرتے اللہ رسول کا محبت کرتے ہیں ساڑھی مدد کی اسی خود اپنے گربان کی دعا کو دیکھئے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں جیڑا جیدے نال محبت کرتا ہوئے گا قیامت والے دن اسے دلا دے سارے بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی کامل شخصیت سن اور محدث عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ شکیل بڑی کامل آپ ہر محفل میلاد اعلان فرماتے ہیں ہر محفل میلاد فرماتے سن محفل میلاد بھی مناؤ کہ پیغام مصطفیٰ بھی مناؤ محبت کا مقصد جڑا ہے یہ ہے کہ اسی اپنے اندر محبت پیدا کریے اور محبت جڑی نا ایک عمل دے تابع ہے عمل دے تابع ہے عمل جڑا ہے محبت کرواتا اگر محبت نہیں تو عمل نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے قابل بزرگ گزرے ہیں آپ جو جوانی دا عالم سی نا راہ فقر کے نال آپ کا جائز نہیں سن ہوئے جوانی سی آپ نے عورت کے نال نا ملاقات کا ٹائم سیٹ کیا انہیں کیا میں فلاں وقت جانا ساری رات انہیں گانے شروع ہوتے ساری رات جب اذان شروع ہوئی نا ضمیر نے ملامت کی ضمیر نے ملامت کی تھی اور کیا کہ عبداللہ بن مبارک ایک عورت نے گزار تو ساری رات گزار دیتی ہے جب یہی رات اللہ کی یاد ہے تو گزار دیتے تیرا کی مقام ہوگا ایسی نعمت کا ضرب لگی ایسی نعمت کا ضرب لگی آپ کو خیر تابعین کیا جائے بڑے تابعین میں کعبہ شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ساری راتا جو اللہ کی یاد میں بسر کی تھیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بھی بنا کیونکہ محافظ کا مقصد ہے کہ اسی دیکھیے کہ اسی سن کی رہے ہیں کہ کر کی رہے اسی سن کی رہے ہیں کہ کر کی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا مقام آئے میں کہ میرے نام محبت کرو تھے شدید محبت کرو اللہ تعالیٰ سے سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ السلام مصطفیٰ جانے
بعد مسلم نے سارے محترم حضرت حاجی رحمت علی صاحب کورونا دے صاحب جانے محفل پاس سجائی انہوں نے بات شروع کو خدا کریم کا یقینا نے بھی ایک بہت بڑی نیکی کی بات ہے واقعہ میلاد مصطفیٰ منانا میلاد تمام کرنا ثواب کا کام ہے لیکن اصل صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ نیک اولاد ہے وہ کی نیک اولاد کسی دیکھو کہ انتا دو کہ انتا معاملے ملاد ہے نکاح کیتا ہے ذکر مصطفیٰ کیتا ہے اگر ساڑھی اولاد ایسی ہو جائے کہ جڑی شب و روز ہی ملاد سرکار کا ذکر کرے والی ہے پھر بھی نہ اور محترم بزرگ حاجی رحمت علی صاحب بہت بڑے سعادت مانگنے کی بنا ہوتا تھا ایسا بیٹا تھا میرے رات میں دی کہ حدیث پاک جب درس حاصل کر رہے ہیں سے حدیث بھی کر رہے ہیں دورہ حدیث بھی یہ اصل صدقہ جاری ہے اولاد کا نیک ہو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے تین کام بیان فرمائے ہیں کہ انسان مرد تو بعد فائدہ دینے ہیں اونا جو تیسرا کام ہے فرمایا والد صالح یدعو له اولاد کی والدین کے واسطے صدقہ جاری ہے جڑی اپنے والدین کے واسطے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سانو علم دین حاصل کرنے کی ساری اولادہ نسلہ اللہ تعالیٰ دین عالم ہے آمین بجانب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہ العالمین کی کافی دیر تو تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار جو کہ محفل چلے گی حاجی رحمت صاحب نے میری کوشش کاوش دینا کہ مالک قدس محفل چلے مالک قدس جڑے دوست بزرگ نوجوان بچے جتنا بھی شہید ہیں مالک قدس سب کی حاضری قبول فرما کے سب صغیرہ کبیرہ فرما اے مالک قدس اس محفل پاک کی برکت نال اگر کوئی گناہگار اس محفل حاضر ہوئے محفل پاک کی برکت نال انہیں گناہ ہو معاف فرما اے مالک قدس کی کوشش و کاوش میں اپنی بات قبول فرما اس محفل پاک کی برکت نال اتنی ظاہری باطنی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما سارے بلکہ صاحب دے علم میں جو عمر مزید برکتیں عطا فرما انہیں کاروبار رزق ایمان کے برکتیں عطا فرما اے مالک قدس پیارے محبوب کے صدقے سے اس محفل پاک کا ثواب جتنا حضور کی امت میں مرحوم اس دار فانی سے چلے گئے سب کے روح کو اس سال ثواب کرتے ہیں قبول کرنا خصوصاً حضور کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں آپ کے پاک لوگ کو اس سال ثواب کرتے ہیں قبول کرنا حضور کے توسل سے آپ کے جتنا امت مرحوم اس دار فانی سے چلے گئے خصوصاً جو حاضرین موجود ہیں انہوں سے جتنا عاجز و غارب دار فانی سے چلے گئے خصوصاً میزبان حاجی رحمت صاحب انہوں نے جتنا عزیز و قارب چلے گئے اور سب دے لوگوں کے سارے سواگت کا قبول کروا اور سب کی بخشش و مغفرت کروا ہمیں بھی آخرت کی فکر پر قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مالک قدس تیری بارگاہ سے یہی دعا کرنے اسی ساری خاتمہ پہ ایمان چا فرما ایمان کی موت نصیب فرما اور مالک قدس اسی طرح ہمیشہ حضور کا ذکر و اذکار ہم سب مقرر دی اور گھرنا سنان دی ہم سب کو توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب تیری خلقی محمد